بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان امام علیہ السلام نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، جیسے کہ بچوں کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے۔ ہر وہ مطلب کہ جسے بچے سمجھنا نہیں چاہتے ہیں یا سمجھنا تو چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایک جید اور قابل اور لائق استاد کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس سبق کو مثال کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے، مثال کے ساتھ واضح کیا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اسی مطلب کو، اسی قسم کی بات کو مثال کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ کیا ہے وہ مطلب کہ جسے ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں؟ کون سی بات ہے کہ جو ہمارے پلے نہیں پڑ رہی ہے؟ وہ ہے محبت دنیا۔ ہم دنیا کی محبت کو اہمیت دے رہے ہیں، ہم دنیا کی مقابلے میں جا رہے ہیں، دنیا کی دوڑ بھاگ ہے، دنیا کی محبت ہے کہ ختم نہیں ہو رہی۔ امام علیہ السلام نے اس مثال کو سمجھانے کے لیے ریشم کے کیڑے کی مثال دی ہے۔ جی ہاں، ریشم کا کیڑا جو ریشم پروڈیوس کرتا ہے، ریشم بناتا ہے، اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر وہ ریشم کے دھاگے لپیٹتا جاتا ہے، اپنا راستہ بند کر بیٹھتا ہے اور اس کی موت اسی ریشم کی وجہ سے آتی ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مثل الحریص علی الدنیا کا مثل دودۃ القز۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا حریص ہے، جو دنیا کا طلبگار ہے، جس کی محبت دنیا ختم نہیں ہو پا رہی ہے، اس کی مثال ریشم کے کیڑے کی مثال ہے۔ دودۃ القز، ریشم کا کیڑا، کلما ازدادت علی نفسها لفا کان ابعد لها من الخروج حتی تموت غما۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا زیادہ وہ اپنے ارد گرد ریشم لپیٹتا جاتا ہے، جتنا وہ ریشم بناتا جاتا ہے، اپنے ارد گرد ریشم لپیٹتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ نکلنے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے نکلنے کے راستے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسی غم میں ہی مر جاتا ہے۔ ہمارا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ انسان اسی محبت دنیا میں بھاگتے دنیا اکٹھی کرتے ایک دن آتا ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، وہی دنیا کہ جس کو انسان نے بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اکٹھا کیا ہوتا ہے، وہ دنیا پھر اسی کے کسی کام کی نہیں رہتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کام آتی ہے تو وہ قبر کی جگہ کے لیے کام آتی ہے، وہ بھی اگر نصیب میں ہوا تو، وگرنہ بعض اوقات تو انسان ساری زندگی جائیداد بنانے میں لگا دیتا ہے اور اسے قبر کی جگہ بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ دعا یہی کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے لیے نیک اعمال کر سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ موجودہ وبا سے تمام عالم انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔